وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، واو کا معنی اور، اعتصموا تم مضبوطی سے پکڑو۔ ایک ہوتا ہے پکڑنا اور ایک ہے مضبوطی سے پکڑنا۔ پکڑنے کے لیے صرف خضوع کا لفظ عربی میں آتا ہے، اخذ یاخذ اخذن۔ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ لیکن اعتصام، اعتصموا کا لفظ ہے کسی چیز کو مضبوطی سے، آگے قوہ ادھر ہے مضبوطی کے لیے، لیکن ادھر اعتصموا میں لفظ قوہ نہیں آیا۔ قوہ کا معنی یہ خود دے رہا ہے طاقت کا، مضبوطی سے اور طاقت سے پکڑو۔ بحبل اللہ، اللہ رب العزت کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، سبھی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حبل اللہ ہے کیا؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اب رب نے کوئی دھاگے تو بنائے نہیں ہوئے جن کو پکڑنے کا رب نے حکم دے دیا ہے کہ یہ دھاگا لٹکا ہوا ہے یہ پکڑ لو۔ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس کی تفسیر اگر حضور علیہ السلام کی زبانی ہم کرتے ہیں تو آپ واضح واضح فرما گئے ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین، یہ ترکت فیکم الثقلین کے الفاظ ہیں کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا اطرتی یا اہل بیتی کے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام کا خاندان، آپ کی اطرت مبارک، آپ کی آل مبارک، اسے حبل اللہ کہا گیا۔ یہ نبی علیہ السلام خود تفسیر فرما رہے ہیں اس آیت کی۔ مفسرین نے حبل اللہ سے مراد قرآن بھی لیا ہے، حبل اللہ سے مراد شریعت بھی لی ہے، یہ متعدد اقوال ملتے ہیں، لیکن جو معنی بھی کر لیں اس کی اگر تفسیر عملی طور پر دیکھنی ہے تو نبی کا گھرانہ ہی نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو رب العزت خود حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعاً سب کے سب۔ آگے ہے ولا تفرقوا، فرقے نہ بناؤ، یہ حکم ہے فرقے نہ بناؤ۔ نہیں کا صیغہ ہے، جیسے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور لا تشرکوا، اللہ کا شریک نہ بناؤ، اسی طرح لا تفرقوا، فرقے نہ بناؤ۔ اب پہلی جو ہم نے بات کی حبل اللہ، اللہ کی رسی، اہل بیت کا نام جہاں پہ بھی آپ لے آئیں گے وہاں جھٹ فتویٰ لگ جائے گا آپ پہ بھی یہ کسی اور طبقے کا ہے۔ اگر کسی صحابی کا نام نہیں بھی ہے آپ لے دو گے، آپ بخشے بخشائیں ہیں، کوئی آپ کو نہیں چلے گا۔ یہ آج کل رویہ چل رہا ہے۔ اس سے قبل آپ کئی ایک مناظر، اور مجھے بھی کئی معاملات میں اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے۔ مفتی اقبال چشتی صاحب کو دیکھیے، انہوں نے واقفوہم انہم مسئولون، اس کے تحت تفسیر ذکر کی کہ حوض کوثر پہ روکا جائے گا اور مولا علی کی ولایت کا سوال ہوگا۔ ان پہ فتویٰ ڈال دیا گیا کہ انہوں نے شیعہ کی کتابوں سے یہ تفسیر پیش کر دی ہے اور یہ شیعہ نواز ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن سنیوں نے لکھا ہے ان کی بات اگر انہوں نے پڑھ کر بیان کر دی، شیعہ بھی کوئی علم کی بات لکھے تو کیا لینا گناہ ہے اس سے؟ لیکن سنیوں نے لکھا ہے۔ اب جو بندہ ببانگ دہل منبر پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ تو شیعوں نے لکھا، وہ خود کتنا بڑا جھوٹا ہوگا۔ اب یہ بات مجمع کو گرویدہ کرنے کے لیے کہہ دی جاتی ہے بڑے مزے سے کہ یہ جی شیعوں نے لکھا ہے، اور مجمع مطمئن ہو جاتا ہے جی شیعوں نے لکھا ہے اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بیڑا غرق یہ کیا جاتا ہے کہ جن سنیوں نے لکھا ہے، ایک تو ان کی محنت پہ پانی پھیرا جاتا ہے، دوسرا منبر پہ بیٹھا ہوا بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ ڈی والی ہوئی تھے۔ ہاں جی۔ اب اس آیت کی تفسیر میں شاید 10-15 اہل سنت کی کتب میں یہ حوالے موجود ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولایت کے متعلق سوال ہوگا، اور یہ حبل اللہ کی تعبیر میں اہل بیت کا، یہ بھی اہل سنت کی کتب تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے رات میں پڑھ رہا تھا، بلکہ میں سبق ریکارڈ کر رہا تھا، پارہ نمبر 15 کے اندر ہے، تیسرے رکوع میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ کہ قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ وہاں پہ تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ایک تو انہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام لکھا ہے، یہ بڑا اچھا لگا، اور دوسرا انہوں نے آگے لکھا ہے کہ ان سے اس عہد کی تفسیر یہ منقول ہے کہ حکام وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل بیت کو خمس پہنچائیں۔ یہ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام سے اس عہد کی تفسیر ہے، لیکن جب ان کا ذکر آئے گا تو فوراً یہ کہہ کر پیچھے کر دیا جائے گا یہ جی شیعوں کا کام ہے جی، کیا اہل بیت اطہار شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیے گئے؟ ہمارے کچھ نہیں لگتے، اگر ہم اپنا دامن ان سے چھڑواتے ہیں تو ہمارے پلے کیا بچتا؟ شریعت کہاں سے سیکھی ہم نے؟ ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے ان کا کر کے ہمیں دکھایا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو ہمیں پتہ چلا ہے صحابہ کرام نے ان کے ڈنکے بجائے ہیں، ان کے تذکرے کیے ہیں۔ اب ہمیں تو نہیں نہ پتہ چلنا تھا کہ حضرت علی پاک کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، یہ تو بھلاؤ ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور ان کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنہوں نے بتا دیا، انہوں نے کوئی چیز چھپائی نہیں اور ہم کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ ہم اگر اس روش پہ چلتے ہیں پھر اہل بیت سے تو دور خود بخود ہو رہے ہیں، صحابہ کرام بھی ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور آگے لا تفرقوا میں دیکھیے، فرقے نہ بناؤ، ہر فرقہ دوسرے کو تلقین کرتا ہے فرقے نہ بناؤ، خود نہیں دیکھتا کہ میں نے بھی تو فرقہ بنایا ہوگا۔ اگر دیوبندی فرقہ تو بریلوی فرقہ نہیں، اگر شیعہ فرقہ ہے تو دیوبندی اہل حدیث فرقہ نہیں، فرقہ ہی فرقہ مطلقاً ممنوع ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہماری پہچان ہے، یہ ہے، وہ بڑی باتیں ہم کر لیتے ہیں آگے جواب دینے کے لیے۔ رب کو نہیں پتا تھا پہچان تمہاری کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ ہم قرآن بڑے اٹھا اٹھا کر دکھاتے ہیں لوگوں کو، قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ جب اپنی باری آتی ہے تو پھر کیوں بھول جاتے ہیں؟ رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، رب کا رکھا ہوا نام پسند کو نہیں، ہمیں پسند کرنا چاہیے۔ لا تفرقوا، فرقہ واریت میں مت پڑو، اور فرقہ واریت بڑی قابل مذمت چیز ہے۔ فرقہ واریت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے حقائق چھپائے جاتے ہیں، سب سے بڑا نقصان۔ باقی نقصان ہیں چھوٹے ہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ میرے مسلک کے خلاف جو بات جا رہی ہوگی نا، قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہوگی، میں اسے چھپانے کی کوشش کروں، چھپا لو یہ نہ بتاؤ، دوسرے کے خلاف جو جا رہی ہوگی اسے لہرا لہرا کر دکھاؤں گا، یہ غلط رویے ہیں، یہ ہمارے اکابر میں بھی نہیں تھے۔ اکابر کی کتب کو ہم پڑھتے ہیں تو مخالفین موافقین دونوں کے دلائل ذکر کر کے ان پہ تجزیہ اور تبصرے کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور تم یاد کرو رب تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو محبت پیدا کر دی، اللہ الفت، ایسی محبت، الفت ایسی محبت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کیفیت یہ ہو کہ یک جان اور دو قالب، بظاہر وجود دو ہوں لیکن اندر دل ایک ہی دھڑکتا ہو، اسے کہتے ہیں الفت۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، رب ذوالجلال نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ، تو تم ہو گئے بِنِعْمَتِهِ، اللہ رب العزت کی نعمت کی برکت سے، اخوانا، بھائی بھائی، جو دشمن تھے وہ آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی۔ یہ فرقہ واریت کی مزید آگے تشریح آ رہی ہے کہ فرقے تمہارے اندر اتنے تھے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، تو رب العزت نے یہ فرقہ واریت ختم کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ دور جاہلیت پہ تبصرے کرتے کرتے ہم نہیں تھکتے کہ جاہلیت کا دور تھا، بڑا منہ کھول کھول کر کہتے ہیں، کیا اس دور کی بنسبت اب زیادہ ایک دوسرے سے نفرتیں نہیں ہوگی؟ اب یہ دور جاہلیت اس دور جاہلیت سے بڑھ کر ہے، چونکہ اس دور جاہلیت کی روک تھام کے لیے تو عظیم ہستی حضور علیہ السلام کی اور آپ کے ساتھیوں کی تھی۔ اس دور میں علماء کیا کر لیں گے، ان کے پاس کتنی ایک طاقت ہے، وہ تو نبوت کا زور تھا، ادھر علم کا زور ہے، تو علم کا اور نبوت کا زور آپس میں کیا مقابلہ رکھتا ہے؟ تو اس لیے اب زیادہ فتنے کا دور ہے اور زیادہ فرقہ واریت کو روکنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ تو
اس میں فرمایا کہ اللہ کی نعمت کی برکت سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں جو قتل و غارت 7 نسلوں تک لڑائیاں جاری تھی، وہ کس نعمت کی برکت سے ختم ہوئی؟ وہ وجود کون سا ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کی ہستی ہے، جن کی آمد کی برکت سے جو آپس میں دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ تم اور تم تھے علی پر شفا کنارے۔ یہ ہم دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، غلط کہتے ہیں۔ یہ شین کی زبر کے ساتھ مانا ہے کنارہ۔ جب کہیں گے یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، قبر کے کنارے پہنچا دے یا اللہ، ہم تو موت کی دعا کر رہے ہیں اس کی، اس لیے شفا نہیں شفا، شین کے نیچے زیر۔ اصل میں شفا شفت ہونٹ کو کہتے ہیں، یہ بھی کنارہ منہ کا کنارہ ہی ہوتا ہے۔ تو وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شفا، تم تھے کنارے حفرتٍ گڑھے، من النار، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ، تو رب العزت نے تمہیں بچا لیا، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، یبین واضح فرماتا ہے اللہ رب العزت لکم تمہارے لیے آیاتی ہے اپنی نشانیاں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔